اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اچھے جوڑے بنائے ہیں، اچھے جوڑے۔ وہ جوڑے کس کے ہیں؟ ایمان والوں کے جوڑے۔ اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کے لیے پاک جوڑے رکھے ہیں اور خبیثوں کے لیے خبیث جوڑے رکھے ہیں۔ یہ قرآن کا ذکر ہے۔ لہذا ہم مسلمان پاک ہیں نا، بولیے ہم ناپاکی کی طرف کیوں جائیں؟ یہ گوری چمڑی، یہ حسن و جمال دیکھ کر فدا مت ہونا۔ اصل حسن جو ہے وہ ہے اخلاق، دینداری، تقوی، پرہیزگاری، یہ حسن ہے۔ اس کی بنیاد پر پرکھو۔ دنیا تو دھوکے کی ٹٹی ہے، سامنے کچھ ہے پیچھے کچھ اور ہے۔ ہمیں دنیا پہ نہیں مر مٹنا ہے۔ نوجوان نسل جو کالجوں میں پڑھتی ہے، کیونکہ آج کو ایجوکیشن عام ہو گیا ہے، لڑکے لڑکیاں ایک ہی کلاس میں پڑھتی ہیں، ایک ہی کلاس میں بیٹھتی ہیں، تو شیطان مردود جو ہے وہ تو ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے نا۔ وہ مسلمان بچوں کے پیچھے خاص طور سے رہتا ہے شیطان۔ دیکھ اس کو، دیکھ اس کو، دیکھ اس کو، چھیڑ اس سے بات کر، یہ شیطانی مرغلے سب۔ تو جو سچا ایمان والا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہو، وہ کتنی ہی حور نما کوئی عورت بھی آ جائے تو اس کے اوپر فریفتہ نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کیا آپ کو نہیں معلوم ہماری تاریخ کتنی اعلیٰ تاریخ ہے؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک اسلامی لشکر جا رہا تھا جنگ کے لیے۔ راستے میں ایک یہود و نصارہ کا گاؤں پڑتا تھا، اسی گاؤں کے اندر سے ہو کے مسلمانوں کو جانا تھا۔ یہودیوں و نصرانیوں کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی فوج ہمارے گاؤں کے بیچ میں سے جانے والی ہے۔ فوراً انہوں نے پلاننگ کی، اپنے اپنے طور پر اپنے گھر کی لڑکیوں کو بناؤ سنگار کرا کے، اچھا میک اپ کرا کے ان کو چھتوں پر، کھڑکیوں میں، دروازوں میں، راستے کے کناروں پر کھڑا کر دیا۔ اس لیے کھڑا کیا کہ مسلمان فوج جب ہماری ان حسین حسین بچیوں کو دیکھیں گے تو ان پر یہ عاشق ہو جائیں گے، جب ان پہ فریفتہ ہو جائیں گے تو شادی کا پیشکش کریں گے، ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو لڑکی کہے گی کہ شادی کریں گے ہم تمہارے ساتھ، لیکن تم یہیں پر رہ جاؤ پہلے ہمارے ساتھ۔ یہ کہاں جا رہے ہو لڑنے کے لیے؟ لڑنا بھیڑنا چھوڑو، ہمارے گاؤں میں رہ جاؤ، ہمارے ساتھ رہو، ہم تم سے شادی کر لیں گے۔ انہیں مسلمانوں کو جنگ میں جانے سے روکنے کا ایک پلان تھا کہ جا بجا حسین لڑکیوں کو کھڑا کر دیا۔ لیکن واہ رے مرد مومن، مرد مومن کے تقوی پرہیزگاری کو ہمارا سلام ہو۔ گھوڑوں پر فوج بیٹھی ہے، لگام ہاتھ میں پکڑے ہیں، پرچم اسلام کو بلند کیے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت بلند کرتے ہوئے مسلمانوں کی فوج گاؤں سے گزر رہی ہے۔ نگاہیں سب کی نیچے جھکی ہوئی ہیں، کوئی کسی کی طرف اٹھا کر نظر نہیں دیکھ رہا ہے۔ پوری فوج گاؤں کے درمیان سے چلی گئی، نہ کسی مرد مومن نے کسی عورت کو دیکھا، نہ لڑکی کو دیکھا، نہ کسی اور کو دیکھا، نظریں نیچے جھکا کر چلے جا رہے ہیں۔ گاؤں کے پادری کو ہیبت شروع ہو گئی، ہمارا پلان تو دھرا کا دھرا رہ گیا، ہماری پلاننگ ناکام ہو گئی۔ دوڑتا ہوا گیا، سیدنا عمر ابن خطاب کا گھوڑا سب سے آگے تھا، کیونکہ سپہ سالار اعظم آپ ہی تھے اس فوج کے، سب سے آگے آپ کا گھوڑا تھا۔ راہب دوڑتا ہوا گیا، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو چوما، کہا حضور ایک سیکنڈ کے لیے رک جائیے۔ کہا کیا بات ہے؟ تو کہا ہم آپ کے استقبال کے لیے، آپ کی فوج کا دل بہلانے کے لیے ہم نے جا بجا اپنی حسین و جمیل لڑکیوں کو بناؤ سنگھار کرا کے کھڑا کیا تھا، لیکن کوئی بھی مرد مومن نے، کسی بھی آپ کے فوجی نے ہماری لڑکیوں کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا، ایک نظر نہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ آخر اس کا راز کیا ہے؟ میں راز جاننا چاہتا ہوں۔ سنو نوجوانوں، یہ بات اپنے دل کی تختی پہ نقش کر لو۔ سیدنا عمر ابن خطاب نے فرمایا، او راہب پادری سن،
جس مرد مومن کی نگاہوں میں جمال مصطفیٰ کا سرما لگا ہو، اسے دنیا کا کوئی حسن متاثر نہیں کر سکتا، کوئی حسن اسے متاثر نہیں کر سکتا۔ حضور کی محبت میں رہو، تصور رسول میں رہو، پھر کوئی دنیا کی حسین لڑکی تم کو متاثر نہیں کر سکتی۔ اپنے آقا کا تصور کرو، نرگیسی آنکھیں ہیں، ہونٹ گلاب کی پتیوں سے بھی نازک ہیں، ناک سیدھی ہے سرکار کی، پیشانی چوڑی ہے میرے آقا کی، ہے تصور کرو، اور نگاہیں ایسی سرمگی، اللہ اکبر، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار کی نگاہوں کا تصور کرو۔ یہ دنیا کی تمام جتنی بھی حسن و جمال والی چیزیں ہیں سب فنا ہونے والی ہیں۔ اچھا میں گارنٹی بولتا ہوں آپ کو ایک بات، دنیا کی سب سے حسین جمیل عورت لوگ دیکھ کر فدا ہوتے ہوں، لوگ دیکھ کر فدا ہوتے ہوں، بیوٹی کوئین ہے، مس ورلڈ مقابلے ہوتے ہیں، سب وحیات خرافات مقابلے، حسن و جمال کے مقابلے ہوتے ہیں۔ ذرا اس حسین عالم کو دو جمال گوٹے دے دو، کھانے میں ملا کر یا دودھ میں چائے میں دو جمال گوٹے دے دو، اس کے بعد اس کے جسم سے اتنی غلاظت خارج ہوتی رہیں گی، آخاتی ہوتی رہیں گی، وہ حسین عالم کی آنکھیں اندر دھس جائیں گی، کلوں میں ڈھوکے پڑ جائیں گے، پیٹ کو چپک جائے گا، ہاتھ پاؤں کانپنے لگیں گے، یہ حسین عالم ہے۔ ارے کل تک تو اتنی اچھی تھی، آج کیا ہو گیا؟ کہا اصل حسن جو تھا اندر وہ نکل گیا، اصلی حسن ظاہر ہوا اب اس کا، وہ غلاظت ہے پوری حسن جس پہ لوگ مر رہے ہیں، وہ نکل گیا نا اندر سے مال مسالہ پورا۔ جب حسن ظاہر ہوتا آدمی کتنا حسین ہے، صحیح بولو نا، کیوں مر رہے ہو یار حسینوں پر؟ حسینوں پر مر مٹو، مت مر مٹو، یہ ہمارے کام کی نہیں ہے۔ ہاں حسین وہ ہوتا ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، حسین وہ ہوتے ہیں جس کے دل میں محبت رسول ہو، یہ معیار ہونا چاہیے ہمارا۔